اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون السلام علیکم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف میں جاری تھا۔ آیت نمبر 23 کو بیان کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام تر گناہ کے مواقع فراہم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو انہوں نے گناہ سے بچایا، اور گناہ کو بچانے کے لیے وہ 4 براہین اور 4 ادلہ پیش کیں کہ ان دلیلوں کی بنیاد پہ مجھے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ ان کل تو ایک باقی رہ گیا تھا آخری مطلب کے طور پہ کہ انہ ربی احسن مثواي۔ بعض مفسرین نے انہ ربی، انہ کی جو ضمیر ہے اس کو غلط جگہ پلٹایا ہے، اور پھر توجیہ بھی کرتے ہیں۔ چہ بسا کے بعض خطباء بھی اس احتمال کو بیان کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ انہ ربی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہ ربی یعنی اس انہ میں ہو ضمیر کا مرجع عزیز مصر ہے، شوہر زلیخا کا انہ ربی، کہ وہ میرا مربی تھا، مہربان تھا، اور اس کی ناموس پہ ہاتھ ڈالنا یا تجاوز کرنا یہ خلاف مروت ہے، یہ خلاف احسان ہے۔ انہ ربی، اور پھر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر عزیز مصر کو حضرت یوسف اپنا رب کہہ سکتا ہے تو پھر اہل بیت کے بعض ائمہ کو رب کہنے میں کیا حرج ہے۔ اب پہلے ایک غلط توجیہ کرتے ہیں آیت کی، غلط توجیہ کر کے پھر غلط عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر غلط عقیدے کو رائج کرتے ہیں قوم کے اندر۔ دیکھیں ضمائر جتنی بھی پلٹتی ہیں جس مرجع کی طرف، فقط ضمیر شان کے علاوہ، چونکہ ضمیر شان کا مرجع بعد میں ہوتا ہے اس کا بھی، لیکن بعد میں ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ بقیہ تمام ضمائر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مرجع کلام میں پہلے ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد ضمیر کو ذکر کیا جاتا ہے، جس ضمیر کی باز گشت اسی کلمے کی طرف ہوتی ہے جو آیت کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اگر عزیز مصر مراد ہوتا تو اس پوری آیت کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور کہیں پہ اس کا نام آنا چاہیے تھا، اور نام ذکر کرنے کے بعد اس ضمیر کو اس کی طرف پلٹایا جاتا، جبکہ آپ نے دیکھا کہ اس پوری آیت کے اندر کہیں بھی عزیز مصر کا نام نہیں ہے۔ غلطی وہاں سے اشتباہ کہ اس نے جو کہا تھا واقعی مسوا ہو، وہ اتنا لمبا، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے، وہ اتنا لمبا نہیں ہوتا ہے، وہ آیت مراد ہے، چونکہ نہ وہاں پہ بھی اتنا فاصلے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہا گیا وقالت حیت لک، جلدی کریے، تمام اسباب فراہم ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے، وہ لفظ اللہ ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد انہ ربی، وہی اللہ کہ جس کی پناہ میں جانا وہی میرا رب ہے۔ پس جب کلمہ ایک موجود ہے، اس موجود کلمے سے اعراض کر کے ایک ایسے اسم کی طرف ضمیر کا پلٹانا کہ جس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے آیت کے اندر، یہ اصلاً
ممکن نہیں ہے، غلط ہے، اور اس غلط ضمیر کو پلٹانے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عقیدہ غلط وجود میں آتا ہے۔ غلط عقیدے کی ترویج کر کے کیا لینا چاہتے ہو، کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ وہ خسر دنیا والآخرہ۔ اور وہ جو سادہ لو ہیں وہ بیچارے، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر تو اتنی عربی کی مہارت ہے نہیں کہ وہ آ کے وہ کسی خطیب کو آ کے جواب دیں بھائی کیا کہہ رہے ہو، آیت تو یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے کہا ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں ہمارے ایتام کی پرورش میں مشغول ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ اور ایتام سے پھر جب پوچھا گیا کون ہے، کہا وہ لوگ جو ہماری محبت رکھتے ہیں لیکن ہماری معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو ہماری معرفت دے کر ہمارے ساتھ منسلک کرنا، یہ کیا ہے؟ ایتام آل محمد کی تربیت کرنا ہے۔ قال معاذ اللہ انہو ربی، یعنی وہی اللہ جس کی پناہ میں جانا چاہیے وہی رب ہے۔ پس انہو کی ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہے، اور اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنا رب کہہ رہے ہیں، نہ عزیز مصر کو۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ کا نبی اس طرح سے آ کر غیر خدا کو ایک ایسے کلمے کے ساتھ خطاب کرے کہ جہاں سے شرک کی بو آتی ہو، اصل ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 4 براہین قائم کی، اور 4 براہین کی روشنی میں یہ کہا کہ میں کیوں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکا، کا ان 4 دلیلوں کے سائے میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ دروازے بند ہوئے، دروازے بند ہونے کے بعد اب وہ سارے اسباب جب فراہم ہو چکے، اور اسباب کی فراہمی کے بعد اس نے اتنا تحفظ والا سلسلہ اس نے بنا رکھا تھا کہ جتنے بھی احتمالات موجود تھے سارے احتمالات کو اس نے پہلے سے ہی سد باب کر رکھا تھا۔ مثلا فرض کریں کہ ایک احتمال یہ تھا کہ اگر یہی گناہ سرزد ہو جاتا اور گناہ کے انجام پانے کے بعد اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو کیا کرتی زلیخا یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ وہ جواب کیا ہے کہ جس زلیخا نے اہتمام اتنا کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے ہیں، بھاگنے کے بعد شوہر وہیں پہ دروازے پہ کھڑا تھا، اور شوہر نے دیکھ بھی لیا، شاہد من اہلہا بھی ہو گیا، اس کے باوجود زلیخا نے اس کو قانع کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ذہنیت اس کی ایسی تھی کہ اگر کل کو شوہر کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو شوہر کو بہکانا اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں تھا، کمائی کے اس نے بہکا بھی لیا ہے کہ غلطی یوسف کی ہے، اور یوسف کو جیل میں بھی ڈال دیا۔ خوب اگر ادھر سے ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ بس اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اپنا خیال نہیں ہوتا، پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں آلودہ ہو گیا تو فیملی گراؤنڈ کے حوالے سے ایک ذلت اور ننگ ہے۔ وہ فیملی گراؤنڈ بھی اس طرح سے نہیں تھا، وہ جس کے بھائی سگے بھائی کے قاتل بن سکتے ہیں، کیا ہے اس کا وہ بس اتنا تقدس۔ ہاں اگر جناب یعقوب علیہ السلام کی بات ہوتی وہ الگ بات تھی، بس یہ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اور ادھر سے جتنے بھی اسباب تھے، یعنی اس طرح سے اس نے انتظام کیا تھا کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ ثالثاً اس نے ایسے اسباب فراہم کیے ہوئے تھے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو آلودہ کر دیتے، سلطنت بھی تھی، مال بھی تھا، شہرت بھی تھی، اور مقرب زلیخا بھی بن جاتے، اور ہر قسم کی نعمت سے نوازا بھی جاتا، اور کل کو وزارت عظمیٰ پہ بھی فائز ہو سکتے تھے۔ چونکہ عزیز مصر کیا ہے؟ عزیز مصر کوئی نام نہیں ہے، عزیز مصر ایک منصب ہے۔ مصر شہر کے اندر 2 ہی منصب تھے، ایک بادشاہ کا کہ جس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور دوسرا منصب عزیز مصر جو وزارت عظمیٰ کا تھا۔ وہ کل کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی بن جاتے، یعنی وہی اقتدار سارا کچھ آ جاتا کہ جو خداوند عالم نے عطا کیا ہے، لیکن آتا کہاں سے؟ راہ معصیت سے، راہ حرام سے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان جلد بازی کر کے اسی چیز کو پا لیتا ہے جو خدا دینا چاہتا ہے، لیکن اگر صبر کرے تو حلال کے راستے سے ملے گا، لیکن اگر جلد بازی کرے تو معصیت کے راستے سے اس پہ فائز ہو جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ جلد بازی کے نتیجے میں چیز مل گئی، وہی چیز ہے، چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن از راہ معصیت، از راہ گناہ، از راہ نافرمانی خدا مل گیا، لیکن وہ انسان کی ذلت کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا انسان صبر کرے
تو وہی چیز خدا دے دے گا لیکن حلال کے راستے سے، اور عزت کا باعث بن جاتا ہے، انسان کے کمال کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ جس طرح کے معروف داستان آپ نے سنی ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب ہارون ملعون نے اپنے دربار میں بلایا تو اپنا گھوڑا کسی کے حوالے کر کے گئے کہ تم اس کی حفاظت کرنا، میں ابھی دربار سے ہو کے آتا ہوں۔ اور وہ گیا اور اس نے گھوڑے کی زین یا خود گھوڑا جا کر بیچ دیا اور بیچ کے پیسے لے کے چلا گیا۔ آغا گھوڑا اس زمانے میں آپ سمجھیں کہ آج کل کے زمانے میں کون سی مرسڈیز گاڑی کی کچھ چابی دے کے چلا جائے، وہ وسوسہ ہوتا ہے انسان کو۔ گھوڑا بیچ دیا چلے، جب امام واپس آئے دیکھا گھوڑا نہیں ہے، بازار میں گئے دیکھا وہی گھوڑا وہاں پہ امام علیہ السلام کا موجود تھا۔ کہا بیچو گے؟ ہاں۔ کتنے میں؟ اس نے قیمت بتائی تو امام نے خرید لیا۔ جتنے میں اس نے خریدا تھا اس سے 2 دینار اضافی رکھ کے اس نے پھر سے امام علیہ السلام کو بیچ دیا۔ امام علیہ السلام نے کہا میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ جب واپس آتا میں اس کو عدر اور مزد کے طور پہ 2 دینار دے دیتا، لیکن اس نے جلدی کرنے کی سزا اس کو یہ ملی کہ وہی 2 دینار اس کو مل جاتا، اگر تھوڑے صبر کرتا تو میں آ کے دے دیتا، لیکن وہی 2 دینار میں جا کر گھوڑا بیچ کے رائے حرام سے اپنے آپ کو تامین کر لیا۔ اور یہ سارے اسباب جناب یوسف علیہ السلام کے لیے فراہم تھے، اقتدار بھی مل جاتا، شہرت بھی مل جاتی، اور اصلا ان کا یہ پورے شہر میں چرچا بھی نہ ہوتا اگر تامین کر دیتے زلیخا کی خواہشات کو، سب کچھ مل جاتا، در عین حال زلیخا کے یہاں محبوب بھی بن جاتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو ٹھوکر مارنے کے بعد کہا نہ، جو راہ حرام سے آئے وہ انسان کے لیے عزت اور کمال کا باعث نہیں بنتا۔ آیت دیگر میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک ایک کر کے وَلَقَدْ ہمت ہے میم میم مضاف کا باب ہے، ہمہ یہمو، جس سے کلمہ اہتمام بھی نکلا ہے، ہمہ سے اہتمام بھی نکلا ہے اور محموم بھی نکلا ہے۔ محموم کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ الگ کلمہ ہے، غم زدہ نہیں ہوتا، محموم حزن کے معنی میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، البتہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ ہے میم میم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آہستہ آہستہ پگھل رہی ہو، جو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہو جائے، وہاں پہ لفظ ہمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم حزن کے معنی میں ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ جو غم طاری ہوتا ہے وہ غم آہستہ آہستہ انسان کو پگھال دیتا ہے، انسان آہستہ آہستہ ذوب ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ نابودی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے محموم کو محموم کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اعضاء و جوارے اس کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ ہم کا معنی کبھی قصد بھی کیا گیا ہے، ہمہ اے قصدہ، ہمت اے قصدت، لیکن ہر قصد کو ہم سے یاد نہیں کیا جاتا۔ ہموم کون سا قصد ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے مقصد کو پانے کے لیے چندین مقدمات پر متفرع ہوتا ہے، اس کا مقصد آہستہ آہستہ وہ سارے مقدمات انجام دینے کے بعد جب آخری ہدف کو پہنچتا ہے، اس ہدف کو انجام دینے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، اس آخری ہدف کی بیتابی کو لفظ ہم سے یاد کیا جاتا ہے۔ پس ہر قصد کو ہم نہیں کہتے ہیں، وہ قصد، وہ ارادہ، وہ اہتمام جس کے مقدمات سارے فراہم ہو چکے ہوں اور فقط وہی آخری منزل باقی ہو، اس کو انجام دینے کے بعد انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اس کو عربی میں لفظ ہم سے یاد کیا جاتا ہے۔ پس معنی ہم کا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کا ذوب ہونا، پگھلنا، آہستہ آہستہ نابودی کی طرف گامزن ہونا۔ اہتمام کو اہتمام بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کتنی زحمت ہوتی ہے، وہ زحمت برداشت کرتے 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 انسان کیا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ مہمان کو گھر میں بلاتے ہیں تو مہمان کی پذیرائی کے لیے کیا کرتے ہیں، اہتمام۔ وہ اہتمام کس لیے، کئی ایک چیزیں لا کر آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں، زحمت میں ڈالنے کے بعد پھر جا کر آپ انتظام کر پاتے ہیں مہمان کی پذیرائی کا۔ تو یہ جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ زحمت میں پڑھ کر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر خون پسینہ ایک کر کے اس منزل تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد لفظ اہتمام کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ پس ہم
یا اہتمام یا معموم، آہستہ آہستہ کسی چیز کا پگھلنا یا وجود میں آنا کہ جس کے بعد ہدف انسانی کے لیے جو بھی اس کے ذہن میں ہو وہاں تک پہنچنے میں کوئی اور حائل اور مانع موجود نہ ہو۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس نے قصد کیا بِهِ یوسف علیہ السلام کا، یا اس نے اہتمام کیا بِهِ اس یوسف علیہ السلام کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، یعنی جتنے بھی اسباب درکار تھے سارے اسباب کو اس نے مہیا کیا۔ اسباب کو مہیا کرنے کے بعد کیا کیا؟ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، بس آخری ہدف کو پہنچنے کے لیے بلا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تھوڑا سا رک کر ایک کلمہ یہاں پہ عرض کر دوں، بس اوقات تعجب بھی ہوتا ہے اور تعجب ہونا بھی نہیں چاہیے، چونکہ غیر از معصومین جتنے بھی علماء ہیں، مفسرین ہیں، جو بھی ہوں فرق نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی بڑے بڑے مفسرین سے چھوٹے چھوٹے مطالب سے غفلت کے نتیجے میں بڑی بڑی غلطیاں سامنے آتی ہیں۔ مثلا ان میں سے بعض مفسرین میں، البتہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو خود اس مطلب پہ پہنچ جائیں گے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، لام یہاں پہ لام قسم ہے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً زلیخا نے اس کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہکایا اور تمام تر مقدمات کو انجام دیا، اور اسی قسم کو بعد میں مقدر بھی مانتے ہیں۔ وَهَمَّ بِهَا، یعنی قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً حضرت یوسف بھی اس کا قصد اور اہتمام کرتے، لولا ان رأى برہان ربہ کے بعد کی بات ہے، لام کو لام قسم قرار دیا ہے۔ خوب، اب یہ ہے کہ جب لام قسم ہوتا ہے تو کہاں کہاں پہ لام قسم داخل ہو سکتا ہے؟ اب موارد ان کے جب آپ لغت کے اندر، ادبیات کے اندر جب آپ کھنگالیں گے تو یہ مورد اصل مقام قسم کا نہیں ہے۔ لام قسم جہاں جہاں پہ بھی داخل ہوتا ہے اس کے موارد الگ ہیں۔ ایک مورد ہے جہاں پہ لام تاکید ہوتا ہے۔ لام تاکید ہمیشہ جب بھی فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے، وہ فعل ماضی جو متصرف ہو، یعنی اس کی گردان ہو سکتی ہو، دو وہ فعل ماضی جو متصرف ہو قد کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو، تو جو بھی اس پہ لام داخل ہوگا وہ لام تاکید ہوگا، اور لام زائد ہوگا، لام غیر عامل ہوگا۔ غیر عامل یعنی کوئی ظاہری طور پہ عمل نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، صرف معنی میں تاکید کو جا کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہ بعض بزرگان نے جو کہا کہ لام قسم ہے، لام قسم کے موارد میں سے یہ مورد ہے ہی نہیں جہاں پہ ماضی متصرف قد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی اس پہ لام داخل ہوگا وہ لام تاکید ہوگا۔ اس لیے آپ پورا قرآن اول سے آخر تک کھنگال ڈالیں، جتنے بھی موارد آپ کو ملیں گے قد کے اوپر جو لام داخل ہوگا وہ لام تاکید ہے، لام قسم نہیں ہوتا۔ لام قسم کے موارد اور ہیں کہ جن کلمات پہ لام قسم داخل ہوتا ہے، بس یہ لام قسم نہیں ہے۔ بعد میں آپ پھر ہمہ پہ بھی لام قسم کو مقدر مان کے وہاں بھی معنی قسم کو استعمال کریں، یہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ معنی کہ یقیناً اس نے اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کا۔ یقین کا معنی کہاں سے لے رہے ہیں؟ اسی لام تاکید اور قد کے ذریعے۔ اور کیسے پتہ چلا؟ کہ جتنے اس نے معصیت کے موارد تھے سب کے سب انجام دے دیے، اور صرف اس کا دستور تھا، دستور بھی اس نے دے دیا، قالا ہے تلک۔ اور آخر میں کیا ہے؟ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فقط کون سی چیز باقی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اعلان رضایت کریں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ پس جتنے مقدمات چاہیے تھے اور وہ مقدمات جو اس گناہ کو چھپانے کے لیے ضروری تھے، وہ سارے کے سارے مقدمات اس نے انجام دیے ہوئے ہیں۔ یعنی آلودہ بھی ہو جاتی، آلودہ ہونے کے بعد اپنی اس آلودگی کو چھپانے کے لیے جتنا اہتمام کر سکتی سارا اس نے کیا ہوا تھا، اور کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ جو اس کی بے حرمتی کا باعث بنتی یا اس کی غلط شہرت کا باعث بنتی، نہ، سارے اسباب اس نے فراہم کر دیے۔ خوب، اس نے سارا اہتمام کیا۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہمہ بعد مذکر کا صیغہ ہے اور مراد حضرت، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی کیا کرتے؟ قصد کرتے، اہتمام کرتے، آلودہ ہو جاتے، بہا اس زلیخا کے ساتھ، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر برہان رب کو نہ دیکھتے تو یقیناً آلودہ ہو جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لولا امتناعیہ کو لولا امتناعیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر شرط اس کی
محقق ہوں تو بعد والی جزا کبھی بھی محقق نہیں ہوتی، اور اگر جزا محقق ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شرط محقق نہیں ہوئی۔ لو کان فیہما، البتہ وہاں پہ لو ہے فقط، اگرچہ اس کو بھی لو امتناعیہ کہا جاتا ہے۔ لولا کی جتنے مثلا لولا علی لہلک عمر، اگر علی ہے تو ہلاکت ممکن نہیں ہے، اور اگر ہلاکت ہے تو پھر وجود علی وہاں پہ نہیں ہے۔ اور امتناعیہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ شرط اور جزا کے اندر امتناع ہے، دونوں کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے، محال ہے دونوں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں۔ قُل لولا ان رأى برہان ربہ، اگر برہان رب ہے تو ہمہ بہا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر ہمہ بہا ہے تو اس کا مطلب ہے رؤیت برہان رب محقق نہیں ہوئی ہے۔ پس یہ لولا جو امتناعیہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر بعد والی جزا محقق ہو رہی ہے تو یہ پہلا کلمہ جو ہے یہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ خوب، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس معصیت میں آلودہ ہو جاتے اگر برہان رب کو نہ دیکھتے، لیکن چونکہ برہان رب کو دیکھ لیا ہے، نتیجہ کیا ہوا کہ گناہ سے بچ گئے۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک کر انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے تفصیل سے، لیکن مقدمے کے طور پہ دیکھیں یہاں معصیت سے بچنے کے کتنے راستے ہیں، یعنی کتنے راستوں سے انسان اپنے آپ کو معصیت سے بچا سکتا ہے۔ قرآن نے موٹے موٹے 3 مراحل ذکر کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو معرض معصیت میں دیکھتا ہے تو ایک سبب یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خوف خدا۔ وہ خوف خدا نہیں ہوتا ہے، در حقیقت وہ خوف جہنم ہوتا ہے۔ وہ خوف جہنم باعث بنتا ہے کہ اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔ قرآنی آیت ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اگر اپنے آپ کو میں نے معصیت میں مبتلا کر دیا، خوف کس کا ہے؟ عذاب یوم عظیم کا، یعنی یوم عظیم آ رہا ہے، اس کے اندر عذاب ہوگا، اس عذاب کو دیکھ کر کیا کر رہا ہوں؟ انی اخاف ہو، خوف کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو معصیت میں نہیں ڈال رہا۔ پس ایک سبب انسان کا گناہ سے بچنے کا کیا ہے؟ جہنم کا خوف یا خوف خدا، یا معصیت پر جو عذاب مترتب ہونے والا ہے اس عذاب کا تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو معصیت سے بچا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوف جہنم باعث بن رہا ہے کہ اپنے آپ کو آلودہ نہیں کر پا رہا۔ اب وہ مشہور داستان جو سنی ہوئی ہے محقق میر داماد کی، کہ جو رات کی تاریکی میں وہ دیے کی روشنی پہ بیٹھ کر جو مطالعہ کر رہے تھے قبر پہ، بعد شہزادی آتی ہے اور پھر اپنا پورا ہاتھ جلا دیتے ہیں۔ ہاتھ جلانے کے بعد اپنے آپ کو معصیت سے بچا لیا۔ وہ جب صبح ہوا تو پوچھا بادشاہ نے، بھائی کیسے تم نے میری بیٹی کو اصلا ہاتھ تک نہیں لگایا، اصلا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی؟ تو کیا کہا کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ جلانے والی ہے۔ تو میں نے کہا کہ عقل میری نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر یہ تم دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو گناہ میں آلودہ کر لو، جہنم کی آگ کو بھی تحمل کر لو گے۔ تو اسی تصور کو ذہن میں لاتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ کو جلانا شروع کر دیا، صبح ہو گئی، گھر چلا گیا۔ بس یہاں سے معصیت سے بچے ہیں، لیکن سبب کیا ہے بچنے کا؟ آگ کی، جہنم کی آگ ہے، یہ خوفم من النار۔ پس اگر انسان کے اندر جہنم کا خوف، عذاب، اس کا تصور ذہن میں بیٹھ جائے تو انسان اپنے آپ کو معصیت میں آلودہ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نا کبھی کبھی جہنم کا خوف نہیں ہوتا ہے، حیا باعث بنتا ہے، اور حیا کے نتیجے میں شاکر بندہ بننا چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ جہنم کا خوف نہیں ہے اس کے اندر، عذاب سے ڈرتا نہیں۔ دیکھا ہے آپ نے کئی دفعہ یہ لوگوں میں بھی ہوتا ہے، مثلا فرض کریں کوئی جو کسی گھر کی چوری کرتا ہے، بعض گھروں کی جا کے چوری نہیں کرتا، تو آپ اس سے کہیں بھائی چوری کیوں نہیں کی؟ تو ایک دفعہ کہتا ہے پولیس کے ڈنڈے سے ڈر لگتا تھا اس لیے چوری نہیں کی۔ ایک دفعہ کہتا ہے نا مجھے پولیس کی پرواہ نہیں ہے، وہ مارے بھی صحیح تو میں اس سے نکل چکا ہوں۔ پھر کیوں نہیں کی؟ کہا اس کا صاحب خانہ اتنا عظیم ہے، اس سے حیا آتی ہے کہ وہ جو اتنا احسان اور تفضل کرتا ہے، مجھے اس حیا کی وجہ سے اس شخص کا عزت اور احترام مانے بنتا ہے کہ چونکہ اتنا محترم ہے، اس کے احترام کو مد نظر رکھتے اس کے گھر کی چوری
نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ خود قرآن نے بھی ذکر کیا کہ کبھی کبھی حیا اور شکر نعمت باعث بنتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, ہوا یطعمنی و یسقینی, وہ اطعام کرتا ہے اور وہ پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں جو دے رہا ہے, خوب حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے نتیجے میں اس کی نعمات کا شاکر نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. خوب اگر نعمات کے شاکر ہیں تو پھر کیا کرو, خوب شکر نعمت کا کم ترین نتیجہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آلودہ نہیں کریں معصیت میں. پس کبھی کبھی نعمتوں کا ذریعہ انسان پر جو جاری و ساری ہوتا ہے, ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو معصیت میں مبتلا نہیں کرتا. یا عبارت دیگر کہ اگر میں نے اپنے آپ کو اس معصیت میں مبتلا کر دیا تو وہ جو نعمتوں کا نزول ہے خداوند عالم کی طرف سے, وہ نعمتوں کا نزول کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. پس شوقاً الی الجنت, جنت کی نعمتیں دیکھ کر اپنے آپ کو معصیت سے بچا لیتا. البتہ بہت کم تعداد ہے لوگوں کی جو اس تصور کے سائے میں عبادت کرتے ہیں اور جہنم کا خوف اصلاً اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اس کو البتہ وہ روایات میں پہلے عرض کر دیا کہ اس کو کہا کیا جاتا ہے کہ یہ کس کی عبادت ہے, یہ تاجروں کی عبادت ہے. تاجر کیا کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے, لین دین, یعنی کچھ دو اور کچھ لو. جب معصیت کے مرحلے میں آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اگر آلودہ کر لیا تو حور و لین نہیں ملے گی. البتہ وہ بھی حور و لین کا جو تصور ہم نے بنایا ہوا ہے, وہ تصور جو قرآن نے پیش کیا وہ نہیں, کیونکہ وہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے. ہم نے حور و لین کا تصور کیا بنایا ہوا ہے کہ ایک مؤنث مخلوق ہے اور اس کی خصوصیات جو نسوانی خصوصیات ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں, اور وہ یہ کہ اگر گناہ کیا تو اس لذت جنسی سے انسان محروم ہو جائے گا. خوب یہ کیا کر رہا ہے, معصیت کو چھوڑ رہا ہے, معاملہ کر رہا ہے. کیوں کہ وہ جو ایک حور و لین ہے وہ کہیں ہاتھ سے نہ چلی جائے. اب اس کو ہاتھ سے دینا نہیں چاہتا, اس لیے اپنے آپ کو معصیت سے بچا لیتا ہے. یہ کیا ہے, قاتل کا عبادت تو جا, یہ تاجروں کی عبادت ہے. اسی لیے قرآن نے ایک کلمہ جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے, والعاقبۃ للمتقین, کہ عاقبت متقین کے لیے. متقین کون ہوتے ہیں, یہی کلمات جو قرآن نے ذکر کیے. یقین جانیے اگر تھوڑا سا قرآن سے انسان مانوس ہو تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جن حقائق کو بیان کرنا چاہتا ہے وہاں سے صاف اور شفاف ہے. یا کیا کہتا ہے قرآن, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اضلاف, ازلفت الجنت, جنت کو اضلاف کیا ہے کس کے لیے, متقین کے. اضلاف کس کو کہتے ہیں, یہ خاص اصطلاح ہے قرآنی, اور یہ انسان کی زندگی کی روزمرہ اصطلاح کی طرف ناظر ہے. اور وہ کیا ہے, اضلاف کہتے ہیں کہ جب مہمان گھر میں آئے اور آپ مہمان کو عزت و احترام سے کھانا پیش کریں تو کیا کرتے ہیں, آپ کے احترام کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا بھی احترام کرنا چاہیں اس کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ مہمان بیٹھا ہوا ہے اس کو وہیں پہ بیٹھنے دیں. آپ جائیں, جو کھانا آپ نے تیار کیا ہے کھانا دسترخوان کے ساتھ اٹھا کر مہمان کے سامنے لا کر پیش کریں. مہمان کو زحمت نہیں دیں, خود زحمت کریں, کھانا جو تیار کیا ہے اس کو بھی دسترخوان کو بھی اٹھا کر اس کے سامنے لے کر آئیں. یہ جو دسترخوان کھانے کے ساتھ مہمان کے سامنے لایا جاتا ہے اس کو عربی میں اضلاف کہا جاتا ہے. آداب اسلامی یہ ہیں. اور آج کل آداب اسلامی کیا ہیں کہ دسترخوان کہیں لگا دیا جاتا ہے, مہمانوں کو ریوڑ کی طرح ان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, ٹوٹ پڑو, ہاں جی کیا ہے, بوفا لگا ہوا ہے. یہ بوفے لگے ہوئے, یہ تعلیم اسلامی نہیں ہے, یہ ادب اسلامی نہیں ہے جو آج کل ہم نے اپنی زندگیوں میں رائج کر دیا ہے. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ کوئی عزت و احترام کا. دیکھیں آپ پاکستان کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں کہیں پہ بھی آداب اسلامی کی رعایت نہیں ہوتی ہے. وہ ایک ٹیبل ہوتا ہے, ٹیبل پہ کھانا رکھ دیا جاتا ہے اور ریوڑ جو بند ہوتا ہے جانوروں کا اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے پھر یہ ریوڑ ٹوٹ پڑتا ہے بغیر انسانی اقدار کے.
اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ اسراف کر کے بس وہ آخر میں سب پھینک پھانک کے جانوروں کی طرح کچھ کھا لیا کچھ پھینک کے چلے گئے، ذرہ برابر انسانیت کا لحاظ نہیں ہوتا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، خداوند عالم فرماتا ہے کہ متقی کا احترام اتنا ہے کہ ہم متقی کو زحمت نہیں دیں گے کہ تم ہماری بہشت میں آؤ کا، نہ، تمہاری عظمت اتنی ہے کہ تم اپنی جگہ پہ رہو، ہم بہشت کو چلا کر آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ دیکھیں کتنا احترام ہے خدا کے خوب متقی ہوتا کون ہے؟ اب ہم نے ایک تقوی کا تصور بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں آقا یہ ہیں چیزیں ہماری زندگیوں میں رائج ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہیں بڑے افسوس کے ساتھ۔ ہم نے تصور تقوی کا کیا پیش کیا ہوا ہے؟ لذیذ کھانا نہیں کھانا، کیوں؟ یہ تقوی کے منافی ہے۔ اسی لیے بعض کیا کہتے تھے، وہ خشک مقدس کیا کرتے تھے، لذیذ کھانا آتا ہے وہ پانی ڈال کے اس کو بدمزہ کر دیتے ہیں۔ یہ بدمزہ کرنا یہ آداب اسلامی کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ جی اگر لذیذ کھانا کھا لیا تو بہشت کی نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ جو بہشت کی نعمتوں کے لیے آج کی لذت کو قربان کر رہا ہے ایک بڑی لذت کے لیے، یہ متقی ہے؟ دیکھیں ہم نے اصل مفاہیم ہی بدل دیے ہیں۔ تقویٰ یہ نہیں ہوتا کہ آغا نعمت چھوٹی اس سے الگ ہو جاؤ، کس لیے؟ تاکہ بڑی نعمت مل جائے۔ چھوٹی نعمت سے منہ موڑنا، بڑی نعمت کی امید رکھ کر، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کیا کہلاتا ہے؟ حرص، لالچ، طمع۔ انسان طمع ہے جو چھوٹی نعمت کو چھوڑ کے بڑی نعمت پہ نگاہ رکھے ہوئے۔ البتہ پہلے بھی مثال عرض کی تھی، ابھی اسی کو تکرار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ مولانا ہے جاتا ہے کہیں پہ تبلیغ کے لیے، لوگ آتے ہیں دعوت دیتے ہیں، مولانا ظاہر ہے کبھی کبھی ہوتا ہے لوگوں کا محبت کرتے ہیں، اظہار محبت میں آ کر وہ پھر دعوت دیتے ہیں، کھانے کی گھر پہ بلاتے ہیں۔ تو جیسے ہی آئے ایک صاحب مولانا کو بلایا، جی ہمارے گھر پہ آئیے گا۔ کس پہ؟ کھانے پہ۔ کیا پکا ہے؟ بس وہ جو دال روٹی ہے مل کے کھا لیں گے۔ اب فوراً وہاں پہ پینترا بدل دیتا ہے، کیا انہیں جی مجھے تو مجلس سار کرنی ہے، وہاں درس دینا ہے، تو ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ۔ وہیں پہ دوسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے مولانا ہمارے گھر پہ آ جائیں کہ وہاں پہ دعوت ہوگی، کھانا ہے، یہ وہ کیا بنا ہے؟ اب ہوگا انشاءاللہ بریانی ہوگی، مٹن ہوگا، چرغا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہیں پہ پینترا بدل کے، نہیں بھائی مومن کی دعوت ٹھکرانا تو اچھا نہیں ہے، چلے ہی جاتے ہیں۔ خوب آپ کیا کہیں گے اس مولانا کو کہ جو دال کو ٹھوکر مار کے بریانی پہ نگاہ رکھ کے اس کی دعوت قبول کر رہا ہے، یہ تقویٰ ہے یا حرص ہے؟ یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، اور طمع انسان متقی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کیا کہا کہ جو دنیا کی لذت سے منہ موڑتا ہے، کس لیے؟ کہ بہشت کے اندر مجھے بڑی نعمت مل جائے، یہ تقویٰ ہے؟ یہ تقویٰ نہیں ہے، یقین جانیے یہ کیا ہے؟ حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں ائمہ طاہرین کی عظمت کیا تھی، کہا کہ جب ہم نے دنیا کی لذات کو ترک کیا ہے، اس لیے ترک نہیں کیا ہے کہ بہشت کی بڑی نعمات ہمیں مل جائے، نا، ہم نے دنیا کی نعمتوں کو بھی ترک کر دیا ہے تو آخرت کی نعمتوں پہ بھی ہماری نگاہ نہیں ہے۔ وہ کس پہ نگاہ ہے؟ کہا خدا پہ نگاہ ہے۔ ہم نعمت کے لیے خلق ہی نہیں ہوئے، ہم صاحب نعمت کے لیے خلق ہوئے ہیں، لہٰذا بہشت کو بھی چھوڑ دیا، بہشت کی نعمتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ تیری جنت نہ بھی ہوتی تب بھی علی تجھے سجدہ کرتا ہوا نظر آتا۔ کیوں؟ کیونکہ علی سجدہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ حور و لین سے چپک جائے، علی کا سجدہ اس لیے ہے کہ صاحب نعمت سے جا ملے۔ پس تقویٰ یہ نہیں ہے کہ جو چھوٹی نعمت کو چھوڑ کر بڑی نعمت کی امید میں ہوتا ہے، نہ، یہ متقی نہیں ہے۔ پس متقی کون ہوتا ہے؟ جو کلن نعمتوں سے روگردان ہو جاتا ہے، ولی نعمت پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے، صاحب نعمت پہ پہنچنا چاہتا ہے۔ بس یہ دوسرا راستہ ہے کہ جب چھوٹی نعمت کو چھوڑ کے بڑی نعمت کی امید میں ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو معصیت سے بچا لیتا ہے۔ پس دوسرا سبب کہ کب اپنے آپ کو آلودگی سے بچا لیتا ہے کہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے اور اس کو خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ ہاتھ سے نہ نکلے، اس کو پانے کے لیے پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ کچھ روایات میں سے ثابت ملتی ہے کہ طوبی لمن ترک شہوۃ حاضرۃ لموعد لم یرہ، بھلے وہ یہی مورد ہے، یعنی وہی بڑی نعمت پہ نگاہ ہے، اس لیے آپ کے پاس یہ دوسرا سبب ہے جو روایات میں ذکر ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر آلودہ کر لیا تو وہ نعمتیں جن کا وعدہ دیا گیا ہے وہ نہیں ملیں گی، اس نعمت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ مورد سوم عالی ترین درجہ وہ کیا ہے
کہ نہ اس لیے کہ جہنم کا عذاب دیکھ رہا ہے، نہ، اور نہ اس لیے کہ بڑی نعمت ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا؟ رؤیت برہان رب، اس رؤیت کی وجہ سے آ کر اپنے آپ کو معصیت سے منزہ کر لیتا ہے، آلودہ نہیں کرتا۔ رؤیت سے مراد کیا ہے؟ یہ رؤیت قلبی ہے اولاً، اور رؤیت قلبی میں کیا ہوتا ہے؟ خود خدا کا جب جمال دیکھتا ہے اس جمال میں اتنا ماہ ہو جاتا ہے کہ اس کو توجہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے میرے اطراف میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عظیم ترین درجہ ان لوگوں کا ہے جو راہ عبادت میں آ کر رؤیت قلبی کی منزل پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہی نہیں ہوتی اطراف عالم کی طرف، جیسا کہ ایک نمونہ عرض کیا تھا غیر معصومین میں شہید صدر کا ہے، جب جمال امیر المومنین میں محو ہوتے تھے زری کے سامنے، اصل اطراف عالم کی کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اصل توجہ ہی نہیں ہے، اصل خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ پس تیسرا کلمہ ہے، تیسرا مورد اور تیسرا سبب کہ انسان اپنے آپ کو شہود قلبی کی وجہ سے معصیت سے محفوظ رکھتا ہے، رؤیت۔ تھوڑا سا کلمہ اس کو کھول دیں، اگر رؤیت قرآن نے جہاں جہاں پہ بھی استعمال کیا ہے، اس رؤیت سے مراد کیا ہے؟ وہ موارد جو باطن عالم کو عیاں کر دیتا ہے، وہاں پہ کلمہ رؤیت استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض کلمات ہیں نظرہ، نون توزو رے، نظر۔ نظر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عقیدے کے لیے، علمی میدان کے لیے۔ اسی لیے عقیدے اور نظریے کو بھی نظریہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا علمی موقف کیا ہے، موقف علمی کیا ہے، اس کو نظریہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، علم کے میدان میں آپ کی بات کیا ہے، اس کو نظریہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب رؤیت آتی ہے، رؤیت شہود قلبی کی طرف ناظر ہوتا ہے، اس لیے قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو دکھایا۔ رؤیت قلبی ہے، یعنی باطن عالم کی سیر کروائی ہے، ظاہر عالم کو نہیں دیکھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات، سماوات کی سیر کروائی ہے، اور وہ بھی سماوات کا حصہ ملکی نہیں، حصہ ہے ملکوتی۔ دیکھیں یہ دنیا ہے نا، اس دنیا کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہے ملکوتی اور ایک رخ ہے ملکی۔ ملکی رخ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ کون سا چہرہ ہے دین کا؟ ملکی۔ 2 رکعت ہے، اذکار ہیں، دعا ہے، فلاں ہے، اعمال، حرکات، یہ ملکی چہرہ ہے۔ ملکوتی چہرہ کیا ہے؟ کہ یہ معراج مومن ہے، جو معراج مومن ہے وہ اس کا کون سا چہرہ ہے؟ ملکوتی۔ پوری کائنات یوں ہے دنیا کے اندر کہ اس کا ایک چہرہ ملکوتی ہے اور ایک ملکی ہے، اور رؤیت کا تعلق اس ملکوتی چہرے سے ہے، ملکی چہرے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت عالم کو دکھایا گیا، چشم باطنی کو کھول دیا گیا۔ وہ چشم باطنی کو کھولا، ملکوت عالم کی سیر کرنا شروع کی، اور جب ملکوت میں آدمی گم ہو جاتا ہے ملک سے غافل ہو جاتا ہے، پھر ملک کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اصل ملک خاطر میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا کہ وَهَمَّ بِهَا، اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھتے، لولا ان رأى برہان رب، اگر رؤیت ملکوتی نہ ہوتی تو آلودہ کر بیٹھتے، لیکن چونکہ رؤیت ملکوتی تھی اس لیے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ بس تیسرا معنی یا تیسرا وہ سبب یا تیسرا وہ رکن جس سے انسان اپنے آپ کو برائی سے محفوظ کر لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ مقام رؤیت پہ جب آ جاتا ہے، ہر چیز کے باطن کو جب دیکھ لیتا ہے کبھی بھی آلودہ نہیں کرتا، اور اس کا بہترین نمونہ خود ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہو کہ زہر پڑی ہے، اور یہ گلاس جو ہمارے سامنے یہ زہر ہے، بھرا ہوا ہے زہر سے، اور آپ کو یقین بھی ہے، علم یقین بھی ہے، آپ یہاں پہ زہر کے پیالے کو نوش کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کی نسبت آپ مقام رؤیت میں ہیں، جب مقام رؤیت میں ہوتا ہے آدمی فوراً اجتناب کر لیتا ہے۔ پس رؤیت کی وجہ سے جو انسان اپنے آپ کو آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے ذہن میں نہ خوف نار ہوتا ہے اور نہ شوق نعمات جنت ہوتا ہے، بلکہ باطن عالم کو دیکھ کر اپنے انحطاط کو جب دیکھتا ہے، اپنے انحطاط کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں آقا، اس رؤیت کو کیا کہا گیا ہے؟ دینی اصطلاح میں اسی رؤیت کا جو نام ہے وہ ہے جہاد اکبر۔
یہی رویت جو مقام سوم ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو معصیت سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو دینی اصطلاح میں جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ جہاد 3 قسموں پر تقسیم ہوتا ہے: جہاد اصغر، جہاد اوسط اور جہاد اکبر۔ جہاد اصغر کیا ہے؟ یہی فقہی مسائل پہ عمل کرنا، مثلا جتنے بھی فتاوی توضیح المسائل کے اندر موجود ہیں، جو لکھا ہوا ہے کہ مثلا نماز اس وقت پڑھو، روزہ اس وقت رکھو، یہ سارے مسائل آپ کو انجام دینے اور آپ بھی انجام دیتے رہتے ہیں، اس گناہ سے بچ جاؤ، فلاں سے بچ جاؤ، فلاں سے بچ جاؤ، یا جنگ کرنا ہے آپ کو، یہ ظاہری دشمن ہے، ظاہری دشمن کو اپنی مملکت سے باہر نکال دو، یہ کیا ہے؟ جہاد اصغر ہے۔ اور اسی جہاد اصغر کے اندر ہم سب کے سب مشغول ہیں، اب وہ بھی نہ جانے ہم پورا انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، معلوم نہیں ہے۔ بس جہاد اصغر اسی فقہی مسائل پہ یعنی توضیح المسائل پہ عمل کر کے اپنے آپ کو دائرہ دین میں لے کر آنا، یہ جہاد اصغر کہلاتا ہے۔ البتہ جہاد اصغر میں ممکن نماز ہم نے پڑھی توضیح المسائل کے مطابق نماز پڑھ دی، اور نماز میں جتنے توضیح المسائل میں اس نے کہا تھا یہ اجزاء ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ موانع ہیں، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے اس 2 رکعت کو ہم نے پڑھ لیا۔ فقہ کیا بتاتی ہے؟ فقہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے۔ خود یہ نماز صحیح ہم نے پڑھ لی، لیکن آئے نماز ہمارے لیے معراج بھی بنی یا نہیں بنی؟ تنہا عن الفحشاء بنی یا نہیں بنی؟ اگر یہ نماز واقعاً اس مقام پہ جا پہنچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاد اوسط میں کامیاب ہو گئے۔ اور جہاد اوسط کیا ہوتا ہے؟ جہاد اوسط اس کو کہا جاتا ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کے اندر اگر انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ جہاد اوسط میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، پہلے بھی تھوڑا بہت اشارہ ہو گیا تھا، اخلاقیات کے اندر میدان ہے عقل عملی کا، عقل نظری نہیں۔ عقل عملی کہتی ہے کہ اس میدان میں اپنے آپ کو لا کھڑا کرو، اور جتنے بھی اخلاقی مسائل ہیں اور اخلاقی اقدار ہیں ان کے اندر ایک ہی جہت انسان کے لیے سود مند ہے، اور وہ کون سی ہے؟ حالت اعتدال۔ حالت افراط و تفریط اصلاً انسان کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے، اور وہ دائرہ انسانیت سے انسان گر جاتا ہے۔ پس اگر اخلاقیات کو اپنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ حالت اعتدال۔ حالت اعتدال میں کیا ہوتا ہے؟ افراط اور تفریط سے بچنا۔ مثلاً ہوتا ہے ہم عموماً غلط مصادیق ہم ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر دین کی تصویریں بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیے جی؟ کھانا کتنا چاہیے؟ کھانا چاہیے جی؟ جی کیا کہتے ہیں جی؟ کھانا کم کھانا۔ یہ اخلاقیات نہیں ہے۔ کھانا زیادہ کھانا چاہیے، کم کھانا چاہیے؟ نہ کم کیے وہ ہے نہ زیادہ کیے۔ وہ کیا کرو؟ وہ سب سے پہلے دیکھو کہ یہ کھانا جو آ رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ خوب اگر حرام ہے تو اصلاً ہاتھ نہیں لگاؤ، خوب اگر حلال ہے تو پھر کیا کرو؟ حلال ہے تو پھر حالت اعتدال کو باقی رکھو۔ حالت اعتدال کیا ہے؟ کہ جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ، ضرورت سے نہ زیادہ کھاؤ، ضرورت سے نہ کم کھاؤ۔ غلط تقویٰ ہمارے اندر کب آتا ہے؟ کہ جب ہم ان دینی معاملات کو آ کر اس خشک تقدس کے سائے میں جب دیکھتے ہیں تو دینی اقدار کو ہم بدل دیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھے خوش مقدس لوگ کھانا کم کھائیں جی، کیوں؟ وہ تقوی کے منافی ہے۔ وہ کھانا کم کھایا، اصل بعض اعضائے بدن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ جو ظلم نفس کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کون سا تقوی ہے؟ وہ خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ کم کھا کے اپنے جسم کو معرض خطر میں قرار دو۔ اسی لیے اخلاقیات کے دائرے میں جتنے بھی معلم اخلاق تھے، آغا احمدی میں جی خداوند عالم ان کے درجات بلند کریں، درس اخلاق دیا کرتے تھے مدرسہ حجتیہ کے اندر۔ وہ آ کے کہتے تھے کہ بہترین طالب علم کی خصوصیات 3 ہیں، کہ وہ طالب علم ہے کہ جس کے اندر یہ 3 خصوصیات ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت خوب کھائے، 2 خوب سوئے، 3 خوب پڑھے۔ یہ 3 خصوصیات جس میں ہیں وہ بہترین طالب علم ہے۔ اور پھر تفصیل بھی بیان کی۔ خوب کھائے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حلال کا کھانا جتنی بدن کی ضرورت ہے اتنا ضرور کھائے، بدن کی ضرورت سے نہ کم نہ زیادہ، اعتدال، جتنی ضرورت ہے حتماً کھاؤ۔ ضرورت سے کم کرنا یہ تفریط ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا یہ بھی افراط کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ کئی کمالات سے محروم ہو جاتا ہے۔ آغا یہ رجب علی خیاط، البتہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے،
رجب علی خیاط یہ وہ شخص تھا کہ جب نماز پڑھتا تھا اور تشہد کے اندر جب کہتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام آگے سے جواب دیتے تھے، چونکہ خطاب ہے کس کو؟ پیغمبر اسلام کو نماز کے اندر. خود پیغمبر کو آپ جب سلام کریں مخاطب آپ کا پیغمبر ہے، اور خطاب بھی خطاب حاضر ہے، یعنی سامنے پیغمبر کو دیکھ رہے ہو اور یہ دیکھ رہے ہوتے تھے. جب دیکھتے تھے سلام کرتے جواب ملتا تھا. کہتے ہیں ایک دن نماز پڑھی، سلام کیا، جواب نہیں آیا. سوچتے رہے میں نے کون سا گناہ انجام دیا. سوچتے 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 پتہ چلا کہ کل رات کو جو کھانا کھایا تھا، کھانا کئی ایک لقمے اس کے ضرورت سے زیادہ کھائے تھے، یعنی جتنی ضرورت تھی وہ کھا لیا تھا. اب وہ باقی کیا تھا؟ اب وہ زبان کے ٹیسٹ کو پورا کرنے کے لیے. اور اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ پیٹ جو ہم بھر لیتے ہیں افراد کی شکل میں، وہ کس لیے کھاتے ہیں؟ نہ اس لیے کہ بدن کی ضرورت ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور وہ اچھا بعد میں وبال جان بن جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے کئی ہیلے حربے استعمال کرتے ہیں. او بھائی پہلے ہی اتنا کھاؤ جو پہلے ہی قابل ہضم ہے. بس خوب کھاؤ، یعنی بدن کی جتنی ضرورت ہے اتنا ضرور کھاؤ، نہ افراط نہ تفریط. سونا کیا ہے؟ کہ خوب سوئے. خوب سونے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے سو کے باقی کیا میں نے اپنے آپ کو عتاب میں ڈالنا ہے، نہ، جتنی بدن کی ضرورت ہے. البتہ یہ جسم کے اعتبار سے بدل جاتی. بعض ہیں جو 3 گھنٹے سوئیں تو فریش ہو جاتے ہیں، بعض یہ ہیں کہ جو 4 گھنٹے سوئیں تو فریش ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کے لیے کہ 8 گھنٹے سوئیں تو فریش ہو جاتے ہیں. خوب 8 گھنٹے تک طبیعی ہے، لیکن 8 گھنٹے سے زیادہ سونا یہ افراط ہے. البتہ جتنا آہستہ آہستہ کم کر کے اپنے بدن کو عادت ڈال دیں، جتنا کم کرتے جائیں. بس جتنی بدن کی ضرورت ہے اتنا سو، نہ کم نہ زیادہ، اعتدال ہو. پڑھنے میں بھی کیا ہو؟ خوب پڑھے، یعنی جتنی تعلیم کی آپ کو ضرورت ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، نہ افراط نہ تفریط. افراد کس طرح سے؟ جہاں پہ آپ 2 درس پڑھیں گے تو آپ صحیح سمجھیں گے، لیکن نہیں، بعض لوگوں نے مقابلہ لگایا ہوتا ہے، نہیں 4 درس پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، ایک بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک دوڑ لگائی ہوئی نا، جہاں تو مصطفیٰ نے دوڑ لگوائی ہوئی، صبح شام ذلیل کیا ہوا ہے بچوں کو. ابھی بھی آ جاؤ، ابھی نہ صبح کا سمجھ آتا ہے نہ زور کا سمجھ میں آتا ہے. اب وہ چونکہ آزاد حوصلہ جب ہوتا ہے اس میں آدمی اپنے آپ کو منظم کر لیتا ہے، لیکن جب غلاموں کی طرح بعض لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائے تو پھر ان کی زمام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی. بس خوب پڑھے، جتنی ضرورت ہے حتماً پڑھے، اور کل کو جو آپ کے معاشرے میں کام آنے والا ہے اس میں کوتاہی نہیں کریں، اور افراد بھی نہ کریں کہ افراد کے نتیجے میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. بس جہاد اوسط کیا بتاتا ہے کہ آپ کو ہر مرحلے میں اعتدال میں رہنا ہے. کتنا بولنا چاہیے؟ بات کہتے ہیں کم بولنا چاہیے. نہ خیر، دیکھو بولنا اگر معصیت ہے چپ رہو، اصل بولنا جائز نہیں ہے. اگر بولنا معصیت نہیں ہے تو کتنا بولو؟ ضرورت کے مطابق، جتنا مقصود آپ کا پورا ہو رہا ہے اتنا بولو، نہ کم نہ زیادہ. دیکھیں اکثر مفاہیم ہم نے چوپٹ کیے ہوئے ہیں، کم بولیں، کم کھائیں، کم سن. نہ خیر، یہ نہیں ہے، کم کی بات نہیں ہے، ضرورت کی بات ہے. پس ضرورت کے نتیجے میں حالت اعتدال میں رہیں. اگر حالت اعتدال میں آ جائیں، آپ اخلاق کے میدان میں اپنے آپ کو معتدل انسان بنا لیں گے، اور جو معتدل انسان بن جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جہاد اوسط میں کامیاب ہو جاتا ہے. پس اخلاقی اقدار میں حالت اعتدال میں رہنے سے انسان جہاد اوسط میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جہاد اوسط میں یقین رکھیں کہ ایک عمل کے میدان میں آپ کو کرنا ہے، لیکن عمل کے پیچھے عقل کار فرما ہوتی ہے. مثلا عقل کیا کہتی؟ بولوں یا نہیں بولوں؟ عقل کہتی اگر حرام ہے چپ رہو، اور اگر یہ راستہ اچھا ہے، اطاعت خداوندی کا ہے، تو پھر کتنا بولو کا جتنی ضرورت ہے، نہ ضرورت سے کم بولو نہ ضرورت سے زیادہ. حاکم کون ہے پیچھے؟ عقل. پس جہاد اوسط وہ ہوتا ہے جو عقل کے سائے میں انسان اپنی زندگی کو منظم کرتا ہے، وہ جہاد اوسط کہلاتا ہے. پس جہاد اوسط آ کر انسان کی زندگی کو منظم کرتا ہے عقل کی روشنی میں، یعنی حاکم عقل ہوتی ہے، امام عقل ہوتی ہے، امام کے سائے میں یہ سارا اعتدال انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور جب عقل کے سائے میں اعتدال میں آتی ہے زندگی انسان کی، اس کو کہا جاتا ہے جہاد اوسط میں کامیاب ہو گیا. ابھی جہاد اکبر رہتا ہے. جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عقل اور قلب انسانی میں معاملہ دائر ہوتا ہے، اگر عقل کی سنے گا جہاد اوسط ہی ہے، اور اگر عقل سے بالا تر ہو کر قلب کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو جہاد اکبر کا مصداق بن جاتا ہے.
قلب اور عقل میں فرق کیا ہے؟ عقل کا تعلق معلومات سے ہے، عقل کا تعلق براہین سے ہے، عقل کا تعلق دلائل سے ہے، اور قلب کا تعلق شہود سے ہے۔ قلب کیا کہتی ہے؟ قلب دعوت دیتی ہے کہ جن جن معلومات کو عقل نے تمہارے لیے فراہم کیا ہے انہی معلومات کو چشم باطنی سے دیکھو۔ بس قلب کی دعوت بالاتر ہے۔ مثلا عقل کیا کہتی ہے کہ یہ مال ہے چوری کا، یہ مال ہے حرام کا، حرام کا مال میں اپنا اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہے گی؟ نہ اٹھاؤ۔ بس عقل نے کہا اس کو نہیں اٹھاؤ، کو آپ نے نہیں اٹھایا۔ قلب کیا کہتا ہے کہ یہ جو عقل کہہ رہی تھی اس کو نہ اٹھاؤ، کیوں کہ یہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، یا یہ حرام ہے۔ کہ اس حرام کو دیکھ بھی تو لو، خود دیکھ کیسے اجتناب کرو؟ دلیل کے سائے میں نہیں، شہود کے سائے میں سے اجتناب کرو۔ اسی لیے کیا کہتا ہے قرآن؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ یہاں پہ بھی رویت ہے۔ رویت کس کے لیے؟ شہود کے لیے، یعنی جہنم کو دیکھ سکتے ہو۔ پس قلب کیا کہتا ہے کہ اس مقام پہ آؤ کہ معصیت کے باطن کو دیکھ سکو۔ جب معصیت کے باطن کو دیکھ لو گے قطعاً اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرو گے۔ جب غیبت کے آثار انسان دیکھ لیتا ہے کبھی بھی آلودہ نہیں ہوتا۔ وہ جیسا وہ ہے نا داستان معروف کے دو خواتین تھی، روزہ رکھا ہوا تھا، ماہ مبارک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ وہ تشت بلایا گیا، کہا قے کرو، قے کی تو کیا ہوا؟ خون کے لوتھڑے آ رہے ہیں۔ یہ خون کے لوتھڑے کیا تھی؟ یہ رویت شہودی ہے، یہ قلب کا دائرہ ہے۔ کہ روزے کی حالت میں غیبت کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں روزہ دار ہوں، یہ غیبت کیا ہے؟ وہی باطن ہے۔ اور باطن کی دعوت دینا یہ کس کا کام ہے؟ قلب کا کام ہے۔ اور جب قلب انسان کو دعوت دیتا ہے شہود کی، یہ رویت ہوتی، اور جو رویت کی دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ جہاد اکبر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو جہاد اکبر میں کامیاب ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا، نہ فقط معصیت سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا، اس کی زندگی میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ترک اولا سے مراد یعنی کبھی کسی مصحف کو ترک، کبھی بھی مکروہ کو انجام نہیں دے گا۔ یہ مصحف سے گریزہ نہیں ہے، مکروہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصحف اور مکروہ کے ملکوت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رویت ہوتی ہے۔ قلب کے سائے میں، قلب طیب و طاہر کے سائے میں آ کر اس کے ملکوت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ملکوت کو دیکھنے کے دیکھیں آقا، اگر آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور کھانا بھی انتہائی لذیذ ہو، آپ کی من پسند کا ہو، کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ کیسے لپکیں گے؟ آپ دیکھ لیں، بھوکا بھی ہو اور واقعاً ایک پسند کا بہترین لذیذ کھانا بھی سامنے موجود ہو اور کوئی معنی بھی نہ ہو، رکاوٹ بھی نہ ہو، کیسے کھائیں گے؟ ٹوٹ پڑیں گے نا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک وہ ہے جو ملکی مسائل میں اس حد تک جا پہنچتا ہے، کھانے کی لذت کو دریافت کرتا ہے، کھانے کی نسبت بھوک ہوتی ہے اور پھر ٹوٹ پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ملکوت کے مسئلے میں غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ملکوت کی وہ لذت نہیں ہوتی۔ لیکن پیغمبر اسلام کو دیکھیں، جب ملکوت کی بات ہوتی تھی، یہی نماز ہے۔ وہ نماز جب اللہ کے معذر میں آنا ہوتا تھا، حضرت بلال اذان دیتے تھے، اذان دینے کے بعد جب اذان لمبی کرتے تھے پیغمبر ٹوک دیتے تھے، ارحنی یا بلال، بس کرو، راحتم بزار فارسی میں کہتے ہیں، یعنی اتنا لمبا کر کے مجھے خدا سے ملانے میں کیوں حائل بنے ہوئے ہو؟ رک جاؤ، چھوڑو، مختصر کرو تاکہ میں تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اللہ کے معذر میں جاؤں، ملکوت عالم کی سیر کروں۔ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ وہ ملکوت میں قلبی شہود کو دیکھ کر ان حقائق کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ اس لیے کیا کہتے تھے؟ انی احب الصلاۃ، نماز میرے لیے محبوب ہے، یعنی بالاتر از نماز کسی چیز کا تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا جب باطن قلبی اعتبار سے ان کے لیے مشہود ہو جاتا تھا، پھر اس حقیقت کو دریافت کرنا، جب طلب بھی ہو، چاہت بھی ہو، بھوک بھی ہو، ولا بھی ہو اور باطن کا مشاہدہ بھی ہو، پھر ٹوٹ پڑتا ہے انسان۔ لہذا پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس کو فرصت ملتی نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پہ آنے کے لیے جہاد اکبر ہے۔ پس بعض ہیں جو جہاد اصغر کی دنیا میں سیر کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو جہاد اوسط کی دنیا میں ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو جہاد اکبر کی دنیا میں ہوتا ہے، وہ ملکوت عالم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ملکوت عالم کو دیکھتا ہے کبھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔
وہم بہا، اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھتے، لولا ان رہا برہان رب، اگر جہاد اکبر کی دنیا میں مقام رؤیت ملکوت میں نہ ہوتے اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھتے، لیکن جیسے ہی گناہ کا حقیقی چہرہ دیکھا فوراً اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ سلسلہ کلام جاری ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔